الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا واتبع ہواہ وکان امرہ فرطا صدق اللہ علیہ العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ رمضان ہے اور رمضان دا روزہ اس گل دی درس دیندا ہے جتھوں اکبر روکے اتھوں رک جانا چاہیے، جتھوں بڑا روکے اتھوں رک جانا، یہ نام ہی روزہ ہے۔ جتھوں اللہ روکتا ہے اتھوں بندے رک جان، یہ نام روزہ ہے۔ یہ مہینہ پریکٹس اللہ کرواندہ ہے۔ اللہ ہمیشہ بریاں چیزاں تو روکتا ہے، اللہ ہمیشہ حرام چیزاں تو روکتا ہے، اللہ ہمیشہ ناجائز چیزاں تو روکتا ہے۔ لیکن جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ اس رمضان ایسیاں چیزاں تو روکتا ہے جڑیاں عام حالت جائز بھی نہیں، عام حالت حلال بھی نہیں۔ یعنی رمضان اللہ حرام تو نہیں، حلال تو بھی روک دینا ہے۔ مثلا کھانا کھانا حلال ہے، اللہ روک دینا ہے۔ پانی پینا حلال ہے، جائز ہے، اللہ روک دینا ہے۔ دودھ پا کے اللہ روک دینا ہے۔ پوری فریج ہر شے پا کے لیکن اللہ روک دینا ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا بندہ روزہ رکھتا ہے کم از کم وہ تجربہ ہے، یہ اللہ روک دینا رمضان ایسیاں چیزاں تو جڑیاں جائز بھی نہیں، حلال بھی نہیں، ٹھیک بھی نہیں۔ یہ اللہ ٹھیک چیزاں تو روک کے پوری کائنات میں درس دینا ہے کہ میں وہ اکبر ہاں جدی مرضی نہ ہوئے تے حلال بھی حرام ہو جائے۔ جب میری مرضی نہ ہوئے ادو حلال بھی حرام ہو جائے۔ اجلا شام نو لوگ کی چیزاں کھاندے نے یہ ساریاں دن نو نہیں کھاندے۔ مثلا میں ہمیشہ مثال دیتی ہے سموسے کی، کوئی سموسے ضرور ہوندے نے روزے یہ تراویاں دے نال ہی آوندے نے، تقریباً نال ہی بدھیا ہو جاندے۔ یہ سموسے دن نکل جاندے نے لیکن بندے کھاندے نہیں، جدا روزہ ہے وہ نہیں کھاندا۔ شام نو سموسا وہ کھاندا ہے، دن کیوں نہیں کھاندا؟ صرف وہی سموسا ہے، وہی انار دانہ ہے، وہی بچ آلو نے، وہی بچ ساری چیزاں نے، وہ دن روزہ دار نہیں کھاندا حرام سمجھ کے کہ میرے تے حرام ہے میں نہیں کھانا، میرا روزہ ہے۔ رات نو وہ کھاندا ہے، بچ صرف اینی گل ہے کہ دن وہ دی مرضی نہیں تے رات نو دی مرضی ہے۔ جدوں دی مرضی نہیں ادو حرام ہے، جدوں دی مرضی ہو جائے گی ادو وہی چیز حلال ہو جائے گی۔ جڑی دی مرضی نہیں تے حرام ہے، جدوں مرضی ہوئے گی تے حلال ہو جائے گی۔ گھر جا کے بندے کدی ایک باری سوچنا ہے نا روزیاں تو بعد انہیں سموسے دنے نہ کھا کے تے رات نو کھا کے سوچن صحیح ایک باری جس سموسے تے اللہ دی مرضی نہ ہوئے وہ حلال نہیں ہوتا تے جس خلیفے تے اللہ دی مرضی۔ شکریہ، خیر شکریہ میرے محترم سامعین۔ بہرحال روزہ ایک پریکٹس ہے۔ میں زیادہ وقت بہ کے گزار لیا تو تھوڑا وقت تھوڑے سامنے بہت زیادہ وقت میں گزاریا۔ میرے محترم سامعین، روزہ ایک پریکٹس ہے کہ جتوں اللہ روکے اتھوں رک جانا۔ بہت شکریہ۔ جنہیں بندے وہم ہے نا کہ شیعہ انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، انہوں نہیں مندے، میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے بیان نہ سانو اللہ روکیا ہے کہ انہوں نہیں مندے۔ پاگل اسی کوئی بہت مہربانی کرو۔ اللہ جتوں روکے اتوں رک جان کا نام روزہ۔ یار روزہ رکھ کے بندہ پریکٹس کرتا ہے جتوں اللہ روکے اتوں رک جانا چاہیے۔ مہربانی سانو اللہ روکے ہے تے اسی رکے ہیں۔ جڑی میں آیت مجیدہ تھوڑے سامنے پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ولا تطع، مت اطاعت کرنا، مت ماننا، مت قبول کرنا، مت فرما برداری کرنا، نہ مت اطاعت کرنا، ولا تطع مت اطاعت کرنا۔ یہ پنجابی یہی بنتی ہے کہ اینو نہ مننا۔ یار دی پنجابی یہی بنتی ہے ولا تطع، اس کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ پنجابی یہی بنتی ہے، پاویں طالب جوہری صاحب کو اردو کرا لو،
ایران تے فارسی کرا لو عربی کرا لو گل یہ نہیں ہوئی ہے ولا تتی یہ پنجابی یہی بنتی ہے بارش شاہ نو قبر چ اٹھا کے پوچھو یہ پنجابی یہی بنتی ہے کہ اینو نہیں مننا اینو نہیں مننا ہوں اللہ نے اگے نا نہیں دسے اللہ تمہیں پتا صفتاں دستا ہے اللہ جدو ولی دسے سن نا ادو بھی نا نہیں دستا صفتاں دستا ہے اللہ جدو پاک دسے نے پاکاں دا بھی نا نہیں دسیا یطہرکم تطہیرا انہاں دی صفت دسی ہے اللہ نے یہ صفت دسی ہے روزے دار نو کم سے کم ضرور خیال ہونا چاہیے جتوں اللہ روکے میں جو مہینہ پریکٹس کیتی ہے کہ میں رکا اتوں جتوں اللہ نے روکے ہے تو عید والے پھر دن انہوں ہی من جا جنوں اللہ روکتا پہ نہ من بڑی عجیب گل ہو گئی کی بندہ اور روزہ کی رکھے اس کی اس پریکٹس کیتی ہے جتوں بسم اللہ کرنا جتوں اللہ روکے بھائی ٹھیک ہو اتوں رک جانا چاہیے اللہ فرماندا ہے ولا تطیع مت اطاعت کرنا میں کیا اللہ کی دی ایتھے لطف ہے اللہ فرماندا ہے من اس شخص کی من اس شخص کی من کس کی اغفلنا قلبہ عن ذکرنا جس کے قلب سے ہم نے اپنا ذکر ہی نکال لیا مت ایسے بندے کی اطاعت کرنا مت ایسے بندے کی پیروی کرنا کس کی اغفلنا یہ متکلم ہے جی جس سے فارغ کر دیا ہے غافل کر دیا ہے ہم نے کس کو قلبہ اس کے قلب کو فارغ کر دیا ہے ہم نے اس کو قلب کو ان ذکرنا اپنے ذکر سے جس کے قلب سے ہم نے اپنا ذکر ہی نکال لیا ہے جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے ہی غافل کر دیا ہے اسے بھی مان لیتے ہو مت اطاعت کرو ایسے بندے کی میں کہ اللہ پورا مجمع پریشان ہے کیسی لوگوں دے منہ ویکھ سکتے ہیں قلب تو نہیں نہ ویکھ سکتے اسی لوگوں دا لباس ویکھ سکتے ہیں قلب تک تو ساری نظر ہی نہیں جاندی سانو کی پتہ ہے کدے دل چو تو اپنا ذکر کٹ لیا تو کدے دل وچ تیرا ذکر موجود ہے خالق نے فرمایا تو فکر نہ کر آئے تک کو پڑھ میں مشکل کشا دا بھی مشکل کشا ہوں بہت شکریہ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے میں مشکل کشا دا بھی مشکل کشا ہوں ذرا آج تے کو پڑھ اللہ نے صفت دسی ہے جی عیدتی آج اکتفا کرنے ہیں اللہ فرماندہ وَاتَّبَا ہَوَاهُ جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اس کی اطاعت نہ کر لو جی اتنی مجلس ہے آج دی جو اپنی خواہش کی اتباع کرے جو اپنی خواہشوں کی پیروی کرے اس کا اتباع نہ کر جو خواہش کی اتباع کرے اس کا اتباع نہ کرنا اے ہوا دا معنی خواہش ہے ہوا الف نہیں جدے کہ چھوٹی یہ تے کھڑی زبر ہوندی ہے تو میں جی میں توبہ لکھا جاندہ پڑھے لکھے بندے توبہ چھوٹی توئے با تو بے یہ بھی تے کھڑی زبر توبہ قربا قبرا جنت ماوا میم الوا واو چھوٹی تے کھڑی زبر اللہ فرماندہ ہے ہوا جو ہوا کا تابع ہو ایسا ہوا دا نہیں ہوا دا میں نے خواہش دی عربی ہے ہوا جنہیں تسی پریشان ہو میں تو انہوں ایک منٹ تو پہلا اتھے لے جانا ہے جتھے جانتے سار تو ساکڑا اوہ ایتھے تے اگے بھی آئے سا تو انہوں ایک لمحے تو پہلا لے جانا روڑا ہی کوئی نہیں بس احمد چپو ہوں دی تھوڑی جی دیر ہے ہوا ہے واؤ چھوٹی یہ تے کھڑی زبر ہوا دا مانا خواہش ہوا دا مانا خواہش اور خواہش دی عربی ہے ہوا جی میں ناصر دا ترجمہ مددگار نوتک دا ترجمہ میں نہیں آؤں دا جنہا میں آؤں دا ہے وہ میں کر دے نو تک بسم اللہ 9 دروازے لو جی ہن ٹھیک جی الحمدللہ 9 دروازے 9 تک دا مطلب ہے ہن تو بعد جدوں اسی 9 تک آکھاں کریں گے 9 دروازے یاد آن کریں گے اور 9 ہی سیدہ دا عدد ہے بسم اللہ جناب لو جی قبلہ تشریف لے آئے بڑا اچھا ہو گیا مجھے دیاں برکتاں چا اضافہ ہو گیا میں بڑی دیر گزار لئی تو تھوڑی جی دیر باقی ٹھیک ہے جناب بابا جی مہربانی شکریہ بابا جی تشریف لے آئے خالق کائنات ان جزائے خیر عطا فرمائے ہوا ہے 2 اکھاں والی واو چھوٹی یہ تے کھڑی زبر ہوا ادھا ترجمہ ہے خواہش اور خواہش دی عربی ہے ہوا
اللہ فرماتا ہے مت اتباع کرو اور مت پیروی کرو ایسے شخص کی جو ہوا کا تابع ہے، جو اپنی خواہش کا تابع ہے، جو اپنی خواہش کا خود تابع ہے اس کا بھی اتباع کر لیتے ہو، جو اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے اس کی بھی پیروی کر لیتا ہے، جو خواہش کا اطاعت گزار ہے اس کی کبھی اطاعت نہ کرنا۔ میں کہ اللہ ہوا یہ من خواہش، اور خواہش دی عربی ہے ہوا، پھر اساں اطاعت کی دی کرنی ہے۔ تو میں لے آندا اتھے تو آیت اگے یاد ہے، چونکہ یہ نہیں سی یاد، یہ میں پڑھ دیتی ہے، جڑی یاد ہے میں دہرا دینا۔ میں کہ اللہ ہم نہیں پیروی کرتے کسی ایسے شخص کی جو ہوا کا تابع ہو، تو پھر پیروی کس کی کریں؟ فرمایا بتایا تو ہے وما ینطق عن الہوا، کیا بات ہے، وہ ہے نا جو اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، جو اپنی خواہش سے بولتا بھی نہیں، اس کی پیروی کرو جو اپنی خواہش سے نہ بولے بلکہ جب بولے اللہ کی خواہش سے بولے، جب بولے اللہ کی۔ سارے بندے بولو جی، نبی جدوں بولے نے اللہ دی خواہش نہ بولے نے کہ اپنی خواہش نہ، اللہ دی خواہش نہ۔ مولوی قرآن قدرتی ہے، رکھ ادھر میں ہاتھ رکھنا تو ادھر تو رکھ، نزول قرآن دا مہینہ ہے۔ جدو تینوں قرآن نے آکھیا کہ مصطفیٰ اپنی خواہش نال نہیں بولتے، قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جتن من کن تو مولا پہ آندے سن، اپنی مرضی نال آندے سن۔ نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ قبلہ شکر، میں دعا حاصل کر لی، بابے نہ کرو، قبلہ کرو، دعا حاصل کر لی۔ اپنی خواہش کا اتباع کرنے والا کبھی بھی اس کی پیروی، یہ پنجابی کریے تو سواد زیادہ ہے، انہوں نہیں مننا جی، انہوں نہیں مننا۔ کیڑا جڑا اپنی خواہش دی پیروی کرے؟ اے بندے میں لب لینے، میں کھرا کھڑنا ہے، میں کھوجی بن کے کھرا کھڑنا ہے، کھرا میں بوئے کے لے جاؤں، اگوں کسی جی مرضی ہے مننے یا نہ مننے، کھرا میں لے جاؤں گا، کھڑا گا قرآن وچوں، دوسری آیت پہ پڑھنا، اور لب بھی بندے میں قرآن چو گئے نے۔ اور کمال ہے، تسی سوچو کہ کھورے کسے جنگل چو لبے نے، کسے نہر دے کنارے تو لبے نے، قرآن سامنے نبی دے کول بیٹھے لب گئے۔ خیر ہو جی زہر صاحب، بڑی رونقاں نے الحمدللہ۔ میں آنا لبے نے تے مسجد نبوی چو لب گئے، جے لبے نے تے نبی دے کول بیٹھے لب گئے، جے لبے نے تے نبی پیچھے نماز پڑھ کے بیٹھے مل گئے۔ سورہ مبارکہ نا ہی محمد ہے، 26واں پارہ 16 نمبر آیت پڑھ رہے ہیں، جلدی سفر کر لیا، میں بالکل طے کر لیا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ، میرے نبی ان میں ہی تو ہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ وَمِنْهُمْ، پوچھ لو نہیں منہم دا ترجمہ کرا لو، کرا لو انہوں کو کرا لو، بہتر ابھی میرے تو جانتے جب منہم۔ اللہ فرماتا ہے منہم، ان میں تو ہیں، ان میں سے تو بازے ہیں۔ مثلا اللہ فرماتا ہے من یستمع علیک، ان میں ایسے ہیں جن کی باتیں تو سنتا ہے وہ تیری سنتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں۔ حتی اذا خرجوا من عندک، جب تو ان سے جدا ہو جاتا ہے، اٹھ کے اندر چلا جاتا ہے، خطبہ دے کے آپ اندر جاتے ہیں، تو قالوا وہ ہیں للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، تو پھر وہ علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کے آگے رہے۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر، بہت شکریہ قبلہ۔ تو تقریر کر کے اندر جاتا ہے۔ میں پنڈی پٹیاں پڑھ رہی ہوں، پنڈی پٹیاں پنجاب ہی آتا ہے۔ 4 کو دن اجے شہباز شریف صاحب بھی وزیر اعلیٰ نے اجے ہے نا پنجاب ہے، تو پنجاب وچ کھلوتا تے پنجابی چ پہ پڑھنا، تو اسی چنگی طرح پہ سمجھ دو پہ پنجابی چ میں کی پہ پڑھنا، تے اتھوں اٹھ کے نال دا بندہ اتھے جا کے آکھے اے مولوی کی آندا سی۔ بندے عربی بیٹھے نے، نبی عربی پہ بولتے ہیں، انہوں درس جا کے عربی پڑھن دی لوڑ تو نہیں سی۔ نبی تقریر کر کے آنج ہوئے نے، تو مگروں علم والے انہوں پوچھ دینے، اے شکر ہے انہوں پتا سی علم والے کیڑے۔ کیا بات ہے، مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں۔ یہ دا مطلب پہلی گل تے طے ہو گئی۔ اے مذہب جعفریہ تو انہوں پتا ہے غلط گل کریے تو روحہ ٹوٹ جاندہ، معصوم دے متعلق غلط گل کریے
منسوب کریے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. مولوی تیرا بھی کدی روزہ ہوئے تو میرا بھی ہے. میرا دل کرتا ہے تینوں روزے دے وچ کھلار کے نہ قرآن تے ہاتھ رکھا کے پوچھاں اینی تے من جا, بہتی نہ من, چل چھڈ غدیر تک تے تو خرے جانا کہ نہیں. اینی من جا کہ کچھ بندے ہے سن جڑے پوچھدے سن, کچھ سن جڑے دسدے سن. اے رمضان دی برکت نال اینا ہی من جا, نہیں سن نہ پھر سارے ایک ہو جائے. کمال ہے یار, کچھ پوچھدے سن, صدقہ جاواں جی, کچھ دسدے سن. یارہ پوچھنے والے اور ہیں, بتانے والے. جڑا بندہ سندھ چو پہلی واری پنڈی پٹیاں آوے, اس آ کے اتھے پوچھنا تے ہے نا موٹر میں تو اتر کے کہ ادھر پنڈی پٹیاں کتھے, ایک کتوں ہو آ جائے انہوں بھی کوئی نہ پتا ہوئے. جڑا اگے پہ آپ پوچھتا ہے پنڈی پٹیاں کدھر ہے, دوجہ بھی انہوں ہی آپ پوچھے کدھر ہے, کہندہ سال ہے میں تو پوچھ لیں دے. یہ دا مطلب ہے پوچھتے کولوں نہیں پوچھی دا, پوچھتے کولوں نہیں پوچھی دا, پوچھی دا انہوں ہے جنہوں پتا ہوئے. تو سانو کافر آخ تے پاویں مشرک آخ, اسا دین پوچھے محمد تو بعد علی کولوں, پوچھن والے کولوں نہیں پوچھی دا, دسن والے کولوں پوچھی دا. کلاشنکوف رکھ کے اونج چھڑا سی چھڑ دینے ہاں, رکھ قرآن تے ہاتھ تے کائنات چ محمد تو بعد ایک دس جدے کولوں علی کوئی گل پوچھی ہوئے, ایک دس نہ ایک جدے کولوں مولا علی کو گل پوچھی ہوئے, اس میرے مولا دے علم میں اضافہ کیتا ہوں. صدقے جانا خیر ہو. علی دوار صاحب یا علی خیر ہو وجی, اتنا اچھا بزرگاں کو دعا حاصل ہو گئی, لاما صاحب کو دعا حاصل ہو گئی, شاہ جی کو دعا حاصل ہو گئی. میرے عزیزو ایک بندے ہیں جڑے پوچھ دیں, جڑا بندہ اتھے نکل کے پوچھتا ہے مولوی ناصر کی کرتا سی تے کی پڑھتا سی, وہ بندہ آتا تو کتے سا, اے میں بھی اتھے سا, اور تو کتے سا, میں بھی تیرے نال بیٹھا سا. تو آندا جدوں میں پڑھتا سی تو کتے سا, وہ آندا میرا دھیان نہیں سی, میرا کوئی گل نہیں. تواڈے چوں کسے تے میرے تے دھیان نہ بھی نہ ہویا تو کوئی حرج والی گل نہیں. قبلہ مگروں پڑھن لگے نے جناب محترم ناصر عباس صاحب, ادھر دھیان کر لینا, کوئی گل نہیں, مجلس ہی سننی ہے نا. ایک تے دھیان نہیں تو دوجے دی باری دھیان کر لو. جدوں ایک پڑھن والا نام ہی دھیان چ ہوے تو دوجے پڑھن والے تے دھیان کر لیدا, اس واسطے کہ کئی پڑھن والے اتنے آئے نے تے جتے جیسا کائنات تے کوئی نہ ہوئے, وہ پورا دھیان دینا چاہیے نا. اور یار پورا دھیان دینا چاہیے. اور یار میں ایسے بندے ویکھے نے جڑے کئی مولویاں دی باری سگرٹ پین ٹر جاندے نے, چلو کوئی گل نہیں, ہم اگلی باری سن لیں گے. کوئی اللہ دے بندے ساڈے ورگے تے کئی پہ پھرتے نے, مینوں نہ سنے گا کسی اور نوں سن لے گا. تے سکلین تے نبی جیسا تے اللہ بنایا ہی کوئی نہیں. وہ بندے کیسے سن جڑے وچ بیٹھ کے نبی تے دھیان نہیں سن کردے. یہ تو یہی ہو سکتا نا بھائی نبی گل پہ کرتے تو مگروں پوچھتے نبی کی پہ آندا سی, یہ مطلب نبی تے دھیان نہیں سی, نبی تے دھیان نہیں سی نا. وہ یار دھیان ہوندا تے نال دے کولوں کیوں پوچھ دے, پاویں تبرہ سمجھ تے پاویں انکار سمجھ, جویں مرضی ہے سمجھ. جہاں نبی تے دھیان نہیں نا ساڈا او دے تے دھیان نہیں. کیا بات ہے, جہاں پیغمبر تے توجہ نہیں کرتا. یہ میرا خیال سی. شکریہ, مہربانی جناب. پنڈی پٹیاں والے ہو, گردو نواز شریفو, یہ میرا خیال سی کہ انہوں کا دھیان نبی تے نہیں ہوئے گا. شاہ عبد القادر محدث سے دہلوی دا اور خیال ہے, وہ پڑھا پڑھ دینا. انہوں نے گل لکھی ہے وہ ذرا بھاری ہے, ساڈے تو بھاری ہے جی, اسی تو مسکین انہیں جوگے نہیں جی, اسی پرچے ہنڈاندے پھریے, اسی پرچیاں جوگے نہیں. یہ مہربانی کرنی جی, یہ وہ نہیں لکھیا جی تے جنہیں میرے نام لانا ہے وہ آگے اپنے موبائل چو تصویر بنا لے, کیونکہ گل انہاں ذرا کو نہ حوصلے نہ لکھی ہے, اسی تے انہیں جوگے نہیں. ہوں کیونکہ بڑے ادب کی حد ہے کہ دیار مصطفیٰ ہے, چونکہ بیٹھے نے سارے صحابہ کرام, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے نے. نبی پاک دی محفل ہوئے, مسجد نبوی ہوئے, تے سامنے بیٹھ کے صحابہ گل سن دے ہون, تے یہ تے میں کہہ سکنا کہ کسی دا وچ دھیان نہیں سی. یہ گل لائٹ ہے, انہاں ذرا لائٹ نہیں لکھی, انہاں ذرا بڑی گہری گل لکھی ہے. یہ وہی لکھ سکتے ہیں کہ دیوبندی دوست ہی تے جوگے نہیں, صحابہ دے متعلق ہی یہو جی گل نہیں لکھ سکتے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دے متعلق اسی یہو جی گل جی نہیں لکھ سکتے، مسکین ہاں سی، اساں تے ککھ بھی نہیں آکھیا تے کافر ہو گئے۔ لوکاں دی نظر وچ اسی تے انہیں جوگے نہیں، انہاں جو کچھ لکھیا پہلا لفظ ہی ایسی ہے، پر توبہ کرنے والی گل ہے اسی انہیں جوگے نہیں سن۔ یقین کرو ساڈے جو کسے لکھیا ہوندا آکھیا ہوندا نا انہوں کئی پرچے ہو جانے سن۔ وہ فرماندے نے دراصل بندے کند ذہن تھے، سبحان اللہ، بن گئی ایک تھے وہ کچھ بندے کند ذہن تھے۔ دوجی گل لکھتے نہیں کہ کچھ یا لوگ نہ سمجھ تھے، نہ سمجھ تھے، یا یادداشت کمزور تھی۔ اچھا یاد سمجھ کوئی نہیں سی یا یادداشت کوئی نہیں سی تو یا بندے کند ذہن سن۔ ہن غصہ نہ کریں، اسی کسے نہ سمجھ کو دین نہیں سمجھتے۔ دنیا دے خیال اللہ دی آیت دے مقابلے تے آجن تے غلط نے، جڑی اللہ گل دسی ہے وہ دسا جی۔ میں کہ اللہ دھیان نہیں سنے، فرمایا دھیان سی، میں تمہیں قرآن پڑھو تو پتہ لگے نا۔ میں کہ تسی دسو پہ نبی دے بیٹھے ہاں، انہاں دے بیٹھے ہیں، نبی گل کردا تے سمجھ نہیں آندی تو باہر جا کے پوچھ دے نبی کی آندا، انہاں نو کی ہے، وہ جو کی ہے اللہ دسیا وہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ فرماتا اولئک الذین تابع اللہ علی قلوبہم، یہی پہ وہ نبی پیچھے نماز پڑھنا آئے نے تے اللہ مورا لائی ہونے، وہ ہدایت لین بچارے ہوندے نے۔ اللہ فرمایا انہوں بچارے نہ آکھیں، تینوں علم کوئی نہیں، انہوں دا ترس نہ کھائیں، میں ظالم نہیں، میں عادل ہوں۔ بندہ ہدایت لین آوے تو میں مور لا دیا، کیویں ہو سکتا ہے؟ میں تے ابو جہل وال مصطفیٰ نو بھیجنا، میں تے کافراں دے دلاں تے مور اس واسطے نہیں لاندا کہ نبی علم تبلیغ کرے۔ تسی سوچو جی اگر کافر دے دل تے اللہ مور لا دے تے نبی نو آکھے جا کے نو سمجھا، وہ عادل ہی نہیں۔ مشرک دے دل تے مور لائے تے نبی نو آکھے تبلیغ کر، او دی لگی مور، بندہ سمجھے کیویں؟ جڑا اللہ نبی نو بہتا چر نماز نہیں پڑھن دیندا، وہ نبی نو کڑپن دیندا، کڑپن دیندا، کڑپن سمجھ دو نا کہ جا کے وہ ہمیں بحث کرن، جا کے مناظرہ کرن۔ اللہ کافر تے مشرک تے مور نہیں لاندا۔ یہ بندے کون نے جڑے مسیطے بھی آئے نے، نماز بھی پڑھی نے، حدموں کی تلل تے مکا دینا۔ اللہ فرماندا ہے ہم عادل ہیں، ظالم نہیں، ہم نے مہریں لگا دی ہیں ان کے دلوں پر۔ کیوں؟ اللہ فرماندا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہی تو ہیں جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، مولا کو جزائے خیر دے وے۔ لو جی مجلس ہو گئی، میری تقریر مکمل ہوگی، ایڈی چھتی تو میری تقریر مکمل ہوندی نہیں ویکھی ہوئے گی جڑی آج ہون لگی۔ ہن میں آیت پڑھنا، اللہ فرمائے کہ اللہ کافر نے، فرمایا نہیں، مشرک نے نہیں، یہودی نے، فرمایا نبی پیچھے نماز پہ پڑھ دینے کی کرنا پیا، عیسائی نے، فرمایا نہیں، کافر نے، فرمایا نہیں، کافرہ تو میں کدوں مورا لانا، کافرہ واسطے تے نبی نو بھیجنا۔ میں کہ ایک کون نہیں، شاید مجلس مکمل ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کافروا، یہ وہ ہے جو مومن ہوئے تھے پھر کافر ہو گئے۔ مولا تو جزا دے وے جی، سر اٹھاؤ۔ یہ ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں۔ جب کافر ہوئے ہیں نا ایمان لا کے، پھر اللہ فرماتا ہے فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی ہیں۔ میں کیا ہون، اللہ فرماتا ہے ہون لگی ہے میری مہر، لگی ہے میری مہر، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ نہیں سکتے، یہ اب یہ سمجھ نہیں سکتے۔ یہ نبی بھی سمجھائے تھے، نہیں سمجھ سکتے، میں مور لا چھڑی۔ نبی دے سامنے بیٹھے ہاں، نبی تقریر کرے تو سمجھ کیوں نہیں ہوندی؟ اللہ مور لائی، نہیں سمجھ سکتے، نہیں سمجھ سکتے۔ کدی فریج خریدی ہوئے کسے آپ، ایک فریج تے لکھیا ہوندا ہے نام ہی کافی ہے، پڑھا جائے کدھر نام ہی، لو جناب علی نام ہی کافی ہے، جے تے نام ہی کافی تے نہ مکی، پھر نہیں مکدی، نام ہی کافی ہے۔ میں کہ اللہ بندے میں کھوج کھورا کٹ کے لے گیا توڑ، پہلا تو دسیا اس بندے نو نہ منو جدے دل وچوں اپنا ذکر کر لیے، پھر تو دسیا وہ بندے وہ نے جڑے خواہشات دی پیروی کر دیں، پھر تو نشاندہی کیتی
جڑے علم والے پوچھتے ہیں محمد کی آخیا انہوں دے دلوں میں اپنی خواہش کی پیروی ہے. ایک دس پھر تو آخیا وہ بندے انہیں جڑے مومن ہو کے کافر ہو گئے نے پھر تو موہراں لا دتیاں ہوں سمجھ نہیں سکتے پھر گل تے دسنا کون نے بندے تے بوئے کے میں کھلا رہے ہیں. اللہ فرماتا نام ہی کافی ہے. میں کیا کیویں فرمایا جس صورت جنہاں دا ذکر ہے او دا نام ہی منافقون ہے. کیا بات ہے بھائی میری ختم ہو گئی. جس صورت میں جنہاں دا ذکر ہے جس صورت میں جنہاں دا ذکر ہے انہاں نو سمجھن دی بھی یہی صورت ہے. بڑے ادبی بندے بیٹھے ہو میں نہ صورت منافقون ہے انہاں نو سمجھن دی بھی یہی صورت ہے کہ بندہ سورہ منافقون پڑھے. اس سورہ منافقون اچھے بندے نے. لو جی ہوں تو تقریر مکمل ہو گئی ہے نا کہ منافق جڑا ہوتا ہے نا جی وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا وہ اللہ مہر لا دینا ہے. جنہوں اللہ مہر لا دے تو انہوں سمجھ نہیں آتی تو تے کے اتر لے پہ ٹینشن لینی چھڈ دیو کہ فلانا نہیں منتا مولا علی نو تے فلانا نہیں منتا تے فلانا نہیں پیا سمجھدا تے فلانا نہیں پیا سمجھدا. تسی ایمان نال دسو جڑے نبی دے سمجھایا نہیں سمجھدے. بولو جی بولو. ایک بار منہ چو کڈے بندے کون ہوندے نے؟ اور منافق کیا بات ہے. منافق آج تسی انہاں نال دل لڑے آنے پہ مجلس ہو گئی ہے جا بھی آنے پہ ہو گئی میں انہاں نال دل لڑے. بہت شکریہ کہ بلا بھائی مہربانی. یہ منافق نبی بھی سمجھائے تھے نہیں سمجھدا اور ٹینشن اتنے تر کے جانی جے گھر مہربانی کرنا ہے. قرآن تے دو ہاتھ نے با وضو کھڑا اتنی پاک و پاکیزہ محفل ہے. سید موجود نے تیاں موجود نے تے قرآن موجود ہے. تریوے میلے ہوندے نے. ترواں میلے تو علاوہ تو میلہ ہی کوئی نہیں. میں پنجاب سے سردار صاحب کھلوتا ہوں یا لوگ سیدہ نو کھڑ کے اپنی سچی گل منواندے نے کہ میں سچا میں سید لے کے آیا. کوئی آندا میں تیاں لے کے آ گیا من جاؤ. کوئی آندا میں قرآن لے کے آیا من جا. تیاں بیٹھیاں نہیں سید بیٹھا نہیں تے آ قرآن تے قرآن تے میرا ہاتھی. اے منافق نو نہیں مننا چاہیے. طے ہو گیا منافق نو نہیں مننا کیونکہ خواہش دا اتباع کرتا ہے. اللہ دے دل تے مہر لاندا ہے. ہن میں نیڑے لین دیا تیاں دا میلہ سید دا میلہ تے قرآن دا میلہ. حدیث دا نمبر 240 ہے صحیح مسلم شریف ہے. علامہ وحید الزمان اہل حدیث دا ترجمہ ہے. فرماتے نبی جس کے دل میں بغض علی ہو وہی منافق ہوتا ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. جس کے دل میں بغض علی ہو وہی منافق ہے. بغض علی کی نو آندے ایکو جملہ صرف بغض علی کی نو آندے. حضرت علی دا دل چ بغض اے نبی بھی سمجھائے تے بغض نہیں سمجھن دیندا. اوے لوگ آندے نے اکھاں کھول ڈکا آیا ہی اے دا مطلب ڈکا آیا ہوئے تے نہیں نہ دسدا. بغض علی ایڈا بڑا ڈکا ہے. یار بغض علی قبلہ ایڈا بڑا ڈکا ہے کہ نبی بھی سمجھائے تے بندے نو سمجھ نہیں آتی. مینوں دکھ انہاں تے بڑا جہا جنہاں دے دل چ بغض علی ہے تے تواڈے تے بھی تھوڑا تھوڑا افسوس ہے. وہ میں منہ تے کر چھڑنا چگلی نہیں کرنی چاہیے. اللہ دے بندے ہو بندہ لولا ہوئے تے بندہ انہوں آکھے بھاج جائے بھاج. بولو یار لولے نو بندہ آکھے بھاج. اچھا اگلی گل پہ تمہیں پتا نبینا مگر ہوں تے اگلا بندہ ہاتھ پھڑ کے ٹور دا. یہ نبینے بچاریاں دی عادت ہوں یہ اگلے نالوں بہتا ٹر دیں. حالانکہ جہاں ہاتھ پڑیا جنہ وہ ٹرے انہیں ٹرنا چاہیے. یہ وہ لتاں تے پیر رکھ دے جی کال نالوں. کدی کسی اس نبینے نو آکھیا جس ہاتھ پڑیا ہوئے ویکھ کے ٹر. بے وقوف ہے وہ بندہ جو نبینے نو آکے ویکھ کے ٹر. تینوں قرآن دا واسطہ جنوں آکھا نہیں نہ ٹورو ٹور پہلا اودیاں لتاں چیک کر کدھرے لتاں وچ عیب تے نہیں تے جنوں بخانا ہی پہلا اکھاں چیک کر کہ کدھرے نبینا تے نہیں اور جنوں سمجھانا ہی پہلا چیک کر اے دے دل وچ بغض علی تے نہیں. بغض علی گل نو سمجھن نہیں دیندا. بغض علی گل دی سمجھ
صاحب نو سن دے ہو تسی؟ بہت زیادہ پوری دنیا انہوں نے اگے بہ کے بڑے بیوروکریٹ بندے اور انہوں نے کدی مینیجر بیٹھے ہوندے بینکاں دے، کدی انہوں نے انکم ٹیکس دے آفیسر بیٹھے ہوندے، کدی وکلا بیٹھے ہوندے، وہ ایک اپنی محفل تہاڈے کول کلپ پہنچ گیا ہوگا کہ وہ اپنی محفل کدھر آ بیٹھے نے من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ انہوں نے پڑھیا نے اور فرماتے نے جس کا نبی نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو نال فرماتے نے طارق جمیل صاحب کہ یہاں مولا کا معنی دوست نہیں، مولا کا معنی سردار ہے، مولا کا معنی وارث ہے، جس کا میں سردار ہوں اس کا علی سردار ہے۔ ایک گل انہیں اپنی محفل چ کیتی ہے، نہ انہیں ماتم کیتا ہے، نہ انہیں گھوڑا کڈیا، نہ انہیں علم پھڑیا سی، تے اپنی محفل نو ویکھ کے آندے نے آپ کے چہرے کس طرح ہو گئے ہیں۔ اوئے ہوئے تساں غور نہیں فرمایا، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، میں آپ کے اپنے بندے نو آندے میں تسی کلپ میرے کو دیکھ لو، میرے موبائل سے موجود ہے، ویسے تساں ویکھیا نوجوانوں تساں ویکھیا میں تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں اور تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ قرآن دی قسم علی مولا قبلہ ذات ہی ایسی ہے کہ 1500 سال بعد انہاں دا عالم اپنے بندے نو پہ آندہ لوگو اس طرح چہرے نہ بناؤ، میں صحیح حدیث پڑھ رہا جی میں انہیں آکھا نا تمہارے چہرے کیسے ہو گئے، کیسے ہو گئے، اسی کو بغض علی کہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے 10 محرم نو پوچھیا سی کھلو کے، تلواراں والے تلواراں کھڑیاں کر کے کھلوتے سن، نیزیاں والے نیزے کس کے کھلوتے سن، کمانہ چ تیر بندے پا کے کھڑے سن۔ شبیر نے دیگر ویلے زینب دے ویر انہاں ظالمہ کو پوچھیا وہ مجھے قتل کیوں کرتے، وہ دس کے میرے تے حملہ کرو میں نو قتل کیوں کر دے۔ پوری فوج چو ایک آواز آئی، میرے کو ذمہ دار شخصیت بیٹھی ہے، بغض ابی کا، ہمارے دلوں میں تیرے باپ کا بغض ہے۔ یہ مطلب ہے امام حسین علیہ السلام نے احسان کیتا ہے، جنہیں لوگ ہیں کہ تجھے نو قاتل حسین آندن کہ تسا قتل کیتا ہے، وہ آندہ تسا قتل کیتا ہے، کوئی سانو آندہ قتل کر کے آپ ماتم کر دینے، ساڑھے بندے آندے نہیں تسا قتل کیتا ہے، 10 محرم نو کرکٹ کھیڑنا لے تسا میں نہ ایک تجھے نو تانے نہ دیو۔ شبیر نے اقبال جرم کروایا، دسو میں نو قتل کیوں کر دیو، انہوں نے منہ جو قدرت نے کہلوایا تینا منہ نہ رکھیا بغض ابی کا۔ شبیر نے قیامت تک فیصلہ کیتا جس کے دل میں بھی میرے کا بغض ہو وہی میرا قاتل ہے۔ بغض ایسی شہر ہے قبلہ دشمنی، اندر دے بغض نال نبی قتل ہوئے نے، اندر دے بغض نال ولی قتل ہوئے نے، اندر دے بغض نال نبیاں نو لوکاں پتھر مارے نے۔ بولو اور یار نبی یارے نال چیرے گئے نے، جی میں محبت علی کمال دی نیکی ہے، انہیں بغض علی کمال دی برائی ہے۔ نیکی حب علی ایسی ہے کہ دی موجودگی چ گناہ بھی معاف ہو جاندن، اور بغض علی ایسی برائی ہے کہ نماز بھی قبول نہیں ہوندی۔ جی میں محبت علی دا کمال ہے، انہیں بغض علی بھی اپنے کمال تے ہوئے۔ میرے عزیزوں اس بغض چ نبی قتل ہوئے نے، اس بغض چ ولی قتل ہوئے نے، نبیاں دے وسیع قتل ہوئے نے۔ یا علی جی میں تیری محبت کمالتے ہوئے تیرا بغض دی بھی حد مک گئی، بندیاں بغض چ نبی قتل کیتے نے، کسے نبی دی دھی نو کسے چپیڑا نہیں مارا۔ ایک جملہ پڑھنا تو تھوڑے کو اجازت نہیں۔ 10 محرم سی، میرے کو مفسر تاریخ کربلا موجود ہے، روزے بچ روایت بھی محتاط ہو کے پڑھی دی کہ کوئی ایسی منصوب نہ چیز ہو جائے۔ میں انہاں اکھا نال پڑھیا ہے، اے بغض علی دے متعلق میں ایک جملہ پڑھن لگا۔ 10 محرم سی، دیگر دا ویلا سی، اے ہائے تھاڑی نکل جاندی ہے، دیگر آکھن تو ہائے نکل جاندی۔ اے مجلس چاؤن دی وجہ جائے، ورنہ بندے تے 10 محرم نو بھی پیپسیاں پیندے پھر دے نے۔ اس مجلس چاؤن دی وجہ میں نے ایک بندے آکے سی تو آڈے پڑھے لکھے بھی روندے نے۔ میں کیوں پڑھے لکھے کی یہ درد تو روندے نے؟ کہنے لگا میں سمجھتا سن پڑھ بندے روندے نے، میں اسلام آباد جنرل روندے ویکھے نے، میں کرنل روندے ویکھے نے،
MBBS डॉक्टर रोंदे वेखे ने, बैरिस्टर रोंदे वेखे ने शिया। तो मैं उदों हिसाब लाया भी गल विच कोई है, मैं कोई तो गल होई होगी, आंदा कुछ भी नहीं होया। एक बंदे खलो के आख्या शाम, लफ्ज तुहानू क्यों खा जांदा? मैं क्यों दी एक वजह कि तू मजलिसां च नहीं आउंदा, आउंदा जांदा रहा कर, तेनू पता लग जाए शाम की सी, पिछों गुजरन वाली कौन सी? किबला ए बुग़्ज़े अली पोतरियां तक आया, पोतरियां तक आया। 10 मुहर्रम सी, दीगर दा वेला सी, खैमे सड़ के थले डिग पे सन, बाहरली कनात सड़ के थले डिग पई सी। दंदनां दा 100 बंदा शिमर नाल नेज़े लैके जदों मुखद्दरात इस्मत दे करीब आया ना, उदों मेरे मौला दी वड्डी बेटी, क्योंकि कुछ मोमिनीन किबला चाहते ही नहीं कि मुखद्दरात इस्मत दा इसमें गिरामी लिया जाए मजलिस। तो मेरा ख्याल है जे नहीं लेना पसंद तुसी कर दे तो फिर इस तरह करो कि खुद जरा समझो, मेरे मौला हुसैन दी ये वड्डी बेटी, उन्हां दा नाम भी मां दे नाम ते रखे, ते छोटे नूं छोटियां दी वजह तो सुगरा किया जांदा, ते वड्डियां नूं वड्डे दी जगह ते कुबरा किया जांदा। ये उस मैं मौला दी बेटी दी गल करन लगा। बीबी फरमांदी है जदों खैमे सड़ के डिग पे ते प्यो मेरे दा सर नोके सना ते बुलंद हो गया। बीबी दा एक जुमला मेरा जिगर खा गया, मैं पढ़िया, बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम, बीबी फरमांदे ने ये जो खैमे थले डिगे ने ना, मैं जिंदगी च पहली बारी मैदान वेखे, असी कदी बाहर ही नहीं जाए, कदी ना रोवो किसी का सदके जाओ। मखदूमा फरमाते मैं जिंदगी च पहली बारी खुला मैदान वेखे, उस मैदान च मेरे बाप दा सर नोके सनाते सी, ते बीबी दा बड़ा सख्त जुमला जी, मैनू माफ करना किसी रावी दा नहीं, बीबी सिद्दीका खुद राविया ने। बीबी फरमांदी है मेरे भरावां दियां, मेरे फुफी दियां पुत्रां दियां, ते मेरे चाचियां दियां, ते मेरे रिश्तेदारां दियां लाशां करबला दे मैदान च इंज सन जिवें कुर्बानी दा गोश्त। कदी ना रो, दुआ कर सकना ना रो। बीबी फरमांदी है जेड़े है सदके जाओ, कदी ना रोवे किसी काम में। जुमला एक है, बीबी फरमांदी है जदों मैं बाप दा सर नोके सना ते बुलंद वेख्या ते रिश्तेदारां दी इंज लाशां टुकड़ियां च वेखियां। इस तो बाद आंदी है बीबी जदों नेज़ियां वाले आ सारे सड़दियां खैमियां दे विच आ गए ने ना, उदों मैं फुफी दे गल च बावां पा के आख्या फुफी अजे तेरे प्यो दा वैर मुका नहीं, फुफी अजे मेरे दादे दा बुग़्ज़ लोकां तो मुका, मेरे वीर मार के भी बुग़्ज़ नहीं मुका, मेरे चाचे मार के भी बुग़्ज़ नहीं मुका। यो मेरी मखदूमा है जिदे सरे मुबारक दा बुरका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने हत्थां नाल सिर नाल बन गया सन। ए बुरका इत्थे करके ना बेटी दा ते अमामे नाल कपड़ा फाड़िया सन ते ओ रख के ना इत्थे बुरके दे उत्ते ते पिछे 2 गंढां दे छड़ियां। जदों बुरका बद्धा ना मेरे मौला ने बेटी वड्डी दा सिर नाल, उदों बेटी दा सर इत्थे लगा। शबीर ने सर ते बोसा दिता ते बीबी फरमांदे ने बाबा तुसी पर्दे दी इन्नी क्यों फिक्र करदे? मैं पर्दे दी हिफाजत करांगी बाबा, साडे नु वेख के ते लोकां पर्दा सीखना ना, तुसां मेरे पर्दा मेरे सर नाल क्यों बंद दिता? ये जुमला मेरे मौला दा सुनना, ये मैं चूंकि पढ़ चुका इस वास्ते रोजे विच पढ़ रहा। मेरे मौला फरमाते ने बेटी जदों मर्द दौड़न उन्हां दे अमामे सिर के डिगदे ने, जदों मर्द दौड़न उन्हां दे अमामे सिर के डिग जांदे ने, ते जदों औरतां दौड़न उन्हां दी चादरां सिर के थल्ले डिग पैंदियां। रो के बीबी फरमांदी है बाबा मैनू दौड़ना भी पैना। बीबी फरमांदी है मैनू बाप दा जुमला उदों याद आया, आखिरी जुमला है जदों एक नेज़ा बरदार मेरे पीछे आया। माफी मांग लवा, माफी ता मांगने किसी का ज्यादा दिल न दुखे, ज्यादा भी दुखेगा कि तो रोवेगा ही ना कोई, या मातम ही करेगा होना यार। चलो कोई गल नहीं, दुखे भी तो सवाब होगा, जिदा दुखे उन्होंने ते अजर मिलेगा। बीबी फरमांदी है
औखा जुमला मैं पे पढ़ना। बीबी फरमांदी है जदों नेज़ा बरदार मेरे वल आया तो मैं दौड़ पे करबला की रेत में मैंने अपना मुंह रखा और सजदे के आलम में इधर एक हाथ रखे दूजा हाथ इथे रखे रेत च मुंह रख के बीबी फरमांदी मैं सजदे विच सां। औखा जुमला है। बीबी फरमांदी ने ओथे जदों मैं झुकी हां सजदे विच मेरी लाडली उठ बोल सज्जाद नूं मैं बचा आई। आखिरी जुमला है सज्जाद बचा आई हां। बीबी फरमांदी ने फुफी जी कदी ना रोवो कदी ना रोवो। मैं दोबारा अर्ज कर देना। बीबी फरमांदी है फुफी दी आवाज मैं पहचानी तो मैनू फुफी आखे उठ पो सज्जाद बच गया। अम्मा कित्थों? फरमाया पहला बलदी अग चो बचाया फिर तेरे वीरां ते प्यो दे कातलों तो बचाया। मैं बचा के बिठाई हां। मैनू उदों दा पता ही जदों दी तू इत्थे चुकी है। मैं सज्जाद बचाना ना हुंदा मैं तेनू उदों ही आके लै जांदी। हुण मैं उधरों फारग हो के हुण मैं तेरे कोल आई हां। बीबी फरमांदी है फुफी मैनू उठण दा हुक्म ना दई मेरी चादर कोई नहीं। बीबी ज़ैनब आके उठ के वेख ना तेरी चादर ना मेरी चादर। आखिरी जुमला आज बीबी खलो के फरमाया अम्मा ओ प्यो दा सारी ओ चाचियां दी लाशां ने आ सार मेरा नंगा ही हुण मेरी एक मन फुफी एक आवाज आउंदी है लख आख मेरे वीर दी धीए। मैं तो दुनिया ते आई हुसैन दी औलाद वास्ते हाँ। गल कर मैं तुहाडी कदी मोड़ी ही नहीं। जेड़ी फरमाइश बीबी ने कीती है दसो असी जदों रोण बहुता आवे ना मर्द कि बला असी मुंह ते कपड़ा रख ले। बहुता मर्द दुखी होवे ते मुंह ते कपड़ा रख मुंह ते परना रखता है छुप के रोंदा है। ये धीयां जदों औखियां होण उदों दूजी दे गल च बम पा इन्हां दे पेकियां सहुरियां च कोई ना बचिया होवे। ये किसे दे घर टुर जांदियां जिथे कतल होया हो। ये मकतूल कख ना लगदी होवे ते मकदूल दी भैन दे गल च ये बाहमा पा के अपने दुख कट लैंदियां ते रो रो के आंदियां ने तू हुण लुटी गई है मैं बड़ी देर दी तेरे सिर ते हथ रखण वाले है ने मेरा रिहा ही कोई नहीं है। जनाबे सैयदा ने फरमाया अम्मा मैं आखिरी फरमाइश भी करनी है कि फरमाया वीर बच के नहीं होने बाबा टुर गया पर्दा छिन गया बस अम्मा मेरे सामने बहु मैं तेरे गल च बाहवां पा के रोवां। लो जी गल ते औखी नहीं सी लेकिन एडी औखी हो गई। बीबी फरमांदी अम्मा मैं तेरे च गल च बाहवां पा के रोना चाहनी हां। मेरी मुर्शदादी शाम दी मलका ने सज्जा हाथ भतीजी दा सज्जे हाथ नाल फड़िया खब्बा हाथ खब्बे हाथ नाल फड़िया इत्थे ही रोक के फरमांदी है मैं कदी हुसैन दी औलाद दी गल मोड़ी। बीबी फरमांदी है नहीं अम्मा। फरमाया पुत्र फिर अज गुस्सा न करी अज मैं तू इंज नहीं मिल सकती अज मैं तेनू इंज नहीं मिल सकती। कहने लगी फूफी गल की है रो के बीबी फरमाया मैनू इत्थे हाथ ना लाए मैं बड़ी औखी हूं मेरी बेटी। बीबी फरमांदी है मैं क्या अम्मा एक बार मैनू वेखण ते दे। आखिरी जुमले बीबी फरमांदी है शामे गरीबां दे अंधेरियां विच मैं गौर नाल आके वेख्या ये लफ्ज औखा जी। बीबी फरमांदी है मेरी फुफ्फी की गर्दन का रंग स्याह हो चुका। सुन ली गल तो मैं दो बहन पढ़ ली ना जो वेख्या ना फुफ्फी की गर्दन का रंग स्याह सी। बीबी फरमांदी मैं सामने खलो के हाथ कंबदा ना लग्या अम्मा मैं गल च बाहवां नहीं पांदी पहला तुसी दसो तुहानू इत्थे की होया। आखिरी जुमला बीबी फरमांदी है बेटी जदों तू सजदे सन ये सारी फौज लाठियां लेके आ गई ये सारी फौज सोटे लेके आ गई सज्जाद नू मारना चाहते सन